حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنے، مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے مبعوث کیا گیا اور اس نے امت کا خیر و بھلائی کی باتیں بیان نہ کر دی ہوں۔ ان قریب اس قسم کے حالات ہوں گے۔ فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا وَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، یہ امت اس کے ابتدائی لوگوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھلائی اور خیر رکھی، انہیں عافیت میں رکھا، عقیدہ و منہج کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے وہ بہت بہتر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، آسمان سے نازل ہونے والی شریعت کی پورے طور پہ پیروی کرنے والے۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جَعَلَ عَافِيَتَهَا فِي أَوَّلِهَا، اس امت کے ابتدائی لوگ عافیت میں ہوں گے۔ وَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں اور فتنے امت پہ وارد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے امور سامنے آ جائیں گے جنہیں صاحب ایمان ناپسند کرتا ہے، عذرو شریعت اسے گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن حالات کا جبر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، صحابہ کرام کو بیان فرمایا امت میں ایسے معاملات آ جائیں گے، ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو کسی اعتبار سے شریعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہوں گے، اور نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے اس ملت کے اندر۔ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام پر اور قیامت کے دن پر ایمان درست رکھتا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، سچی بات یہ ہے ہمارا آج کا زمانہ عین اس حدیث کا مصداق ہے۔ شریعت کے نام پہ، دین کے نام پہ، عبادت اور محبت کے نام پہ، عشق اور تعلق رسول کے نام پہ ایسے ایسے امور و معاملات ہمارے اندر پیدا ہو گئے، ایسے ایسے کام ہم نے اختیار کر لیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھیں تو نہ جانے وہ ہمارے متعلق کیا فتویٰ صادر کریں۔ امور تنکرونہا، وہ ناپسندیدہ کام جو شریعت کا نام لے کے اختیار کر لیے گئے، کتنے کام ایسے ہیں جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی تعلیمات میں
صحابہ اکرام کے کردار و عمل میں جن کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں انہیں دین قرار دے دیا گیا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان خود ساختہ طریقوں کو جو اختیار نہیں کرتا اسے قابل نفرت بنا دیا گیا، اسے نشانہ طعن بنایا گیا، اسے گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ چند لوگ جو ان بدعات کا، ان خرافات کا انکار کرتے ہیں، معاشرے میں آج تنہا ہے، وہ اجنبیت محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ ایک طوفان اٹھا ہوا ہے بدعات کا، ایک سیلاب آ رہا ہے خرافات کا، تو میں اکیلا پورے محلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ سارا کچھ جو ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال اس محبت کے نام پہ نئی نئی بدعات کا اختیار کیا جانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طوبی للغرباء بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ جب لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تو ایسے ہی انہیں نشانہ طعن بنایا جاتا تھا۔ بتوں کو چھوڑا، لوگ اس پہ حیران ہوتے تھے، ان کے باطل مذاہب کو اور خود ساختہ رسم و رواج کو چھوڑا، دنیا اس پہ ان پہ انگشت نمائی کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جیسے اسلام اور اہل اسلام کو تب اجنبی سمجھا جاتا تھا، پھر ایک وقت آئے گا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام کو اور اہل اسلام کو پھر اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ تھوڑے ہوں گے سنت سے تمسک رکھنے والے، حدیث رسول کی تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوے، آپ کے احکامات کی پیروی کے لیے جستجو کرنے والے، یہ تھوڑے رہ جائیں گے۔ اکثریت بدعتیوں کی خود ساختہ گھر گھر کے دین بنا کے انہیں اختیار کرنے والوں کی ہوگی۔ فطوبی للغرباء، بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہو ان کے لیے جو سنت سے تمسک رکھتا ہے اور اس وجہ سے لوگوں کے طعن کا نشانہ بنتا ہے۔ جس نے جھنڈیاں لگانے سے انکار کیا اسے گھیرا گیا، اس پہ آوازیں کسی گئیں، جو کہتا ہے رستے بند نہ کرو اسے گالیاں دی گئیں کہ یہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا، جو کہتا ہے آؤ روزہ رکھیں، وہ کہتے ہیں روزے تو وہ رکھیں جن کے گھر میں دانے نہ ہو، ہمارے تو خوشی کا موقع ہے۔ فطوبی للغرباء، میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، بہت دل تنگ پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے یہ سارا سہنا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا جائے اور سنت کے منہج پہ ڈٹ جایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ طوبہ کے دو معنی ہیں، یا تو اللہ کی رضا کی خوشخبری ہو، یا بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جنت میں ایک وادی ہے طوبہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ایسے ڈٹ جانے والوں کو وہ طوبہ نام کی جنت عطا کرے گا۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان مصیبتوں، خرافات، منہجی خرابیوں، عقیدے کے فساد سے بچنے کے لیے، اعمال میں بدعات سے بچنے کے لیے فرمایا فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، موت آئے اس حال میں، یعنی زندگی پوری ایسے بسر ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے حرف آخر سمجھتا ہو، اسی کے مطابق عمل ہے، اسی کے مطابق زندگی ہے، اسی کے مطابق سیاست ہے، اسی کے مطابق عقیدہ ہے، ادھر ادھر سے کوئی چیز مستعار نہ لے اور قیامت کے دن سے ڈرتا رہے۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کتنے تانے دیں گے، میری دنیا میں حیثیت کیا رہے گی، برادری والے، مارکیٹ والے،
معاشرے والے کس قسم کی باتیں کریں گے، اس چیز سے بڑھ کے اسے فکر یہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جواب کیا ہو۔ پھر ایسا بندہ انشاءاللہ صراط مستقیم پہ رہے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اسباب پیدا کرتا ہے، رستے بند ہوتے ہیں تو رستے اللہ دکھاتا ہے، اس کے لیے مسائل سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے نکلنے کی راہیں اللہ ذو الجلال والاکرام اسے سجھاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندوں کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے گا، اور قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا کرے۔ گزشتہ خطبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے عنوان پہ چند باتیں میں نے عرض کی تھی۔ فرمایا انا محمد، میرے ناموں میں سے ایک نام محمد ہے، وانا احمد، ایک نام احمد ہے، وانا الماہی، ایک نام ماہی ہے، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام میری وجہ سے دنیا سے کفر مٹائے گا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور فرمایا چوتھا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خصائص میں سے ایک اہم ترین خاصیت، آپ کے امتیازات میں سے ایک بہت بڑا میزہ اور امتیاز، فرمایا میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، میری شریعت پر، میرے دین پر لوگوں کو قیامت برپا کی جائے گی، انہیں قیامت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میں آ گیا ہوں خاتم النبیین بن کے، میں نے نبوت کے اس محل کو مکمل کر دیا ہے، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یحشر الناس علی قدمی، میرا ہی دین رائج ہوگا دنیا پر، اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی دین معیار ہوگا اہل دنیا کے لیے، اور وہ دین وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد قیامت ہوگی، میرے آنے کے بعد اور قیامت کے آنے کے درمیان کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے کے آخر میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ختم نبوت کا انکار کیا جاتا ہے نئی نبوت کا دعویٰ کر کے یا نئے نبی کو تسلیم کر کے، اور اکثر و بیشتر ہماری بدقسمتی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی شریعت پہ اعتراض کر کے یا بد اعتمادی کا اظہار کر کے اپنے تئیں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ دانا ہوں، زیادہ عقل مند ہوں، نیکی کا زیادہ حریص ہوں، اور شاید وہ بدبخت بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کے سارے کام نبی رحمت بتا کے نہیں گئے، شریعت رسول اللہ نے مکمل نہیں کی، وہ ادھر ادھر سے گھر گھرا کے شریعت سازی کر کے بدعات اختیار کر کے دین کے نام پہ وہ یہ ساری چیزیں اختیار کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی توجہ کی جانی چاہیے، کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں؟ اگر ہم ختم نبوت کے معترف ہیں اور ہونا چاہیے، یہ جنت میں جانے کی بنیاد ہے، جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا معترف نہیں ہے، جو کسی نئے نبی کا منتظر ہے یا کسی نئے نبی یا نئے دین کو مانتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے وہ کافر ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے کافروں کے لیے جہنم بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور تم آخر الامہ ہو، آخر الامم ہو، میں آخری نبی ہوں اور یہ امت آخری امت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں، میری شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، نہ آسمان سے اترے گی، نہ دنیا والوں کو اختیار ہے شریعت سازی کا، نہ کسی کی فکر و رائے شریعت ہے، نہ کسی کا فتویٰ اور کردار و عمل شریعت ہے، نہ کسی کی فہم و فراست اور عظمتوں کے بلند مینار شریعت کی دلیل ہے۔ شریعت صرف وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ میں آخری نبی ہوں، یہ امت آخری امت ہے، کوئی نیا نبی نہیں، کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی امت نہیں۔
सब पाबंद हैं अगर जन्नत में जाना है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए तो सारे पाबंद हैं। अल्लाह वल जलाल वल इकराम की वहदानियत में किसी को शरीक ना बनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और शरीयत में किसी को शरीक ना बनाएं। खालिसतन वो चीज जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है वो मुकम्मल है, अकमल है, जामे है, मजीद की गुंजाइश नहीं, किसी की फिक्र और राय दीन नहीं। हमारे यहां ये बदकिस्मती बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदन फकद असा अल्लाह। मयार करार दिया है हक का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा गोया वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की अताअत करता है। जिसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। आप अपने बड़ों की मानते रहें, आप अपने मौलवियों के फतवे की मानते रहें, आप अपनी तरफ से मोहब्बत के नाम पे इख्तियार की गए ये रस्म रवाज, ये बिदअत और खुराफात, इनके पीछे भागते रहें। अगर रसूलुल्लाह की तरफ से इस पे दलील कोई नहीं तो गोया आपने अल्लाह की नाफरमानी की है। और फरमाया वा मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली जात रसूलुल्लाह की जात है। कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई मुत्तकी नहीं, कोई मौलवी नहीं। अल्लाह का नबी हद फासिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जो मुताबिक है वो हक है, जो आपके फरमान के खिलाफ है वो बातिल है। हम सब की जिम्मेदारी है अपने अकायद को, अपने आमाल को, अपने मामूलात को, अपने उमूर को, अपने तर्ज जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा इस मीज़ान पे तोलें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी में है, व मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों के दरमियान फ़र्क करने वाले हैं। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते बाकायदा आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत का तयन करते हैं। अगर आपके बाद हक की कोई दलील होता तो अल्लाह के नबी उसका नाम बताते हैं। हक की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को ये इख्तियार नहीं है वो कितना बड़ा आलिम है, वो कितनी शान और शौकत का मालिक है, खानदानी हस्ब नसब कितना आली शान क्यों ना हो, इल्म फजल के कितनी अजमत अल्लाह ने उसे क्यों अता न की हो, उसकी नेकी और तकवा के कितने चर्चे क्यों ना हो, कसम है पैदा करने वाले रब की। हक व बातिल का इम्तियाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व फरमान करता है। इसके अलावा किसी को यह हक नहीं है कि वो अपनी बात को दीन बना के पेश करे। हाँ, अगर उसकी बात इस मिज़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है तो हम उसे कबूल करेंगे, वरना उसकी कोई हैसियत नहीं। यहीं से दरवाजे खुलते हैं इनकार खत्म नबूवत के। नबूवत का ऐलान तो नहीं किया, दीन सारा ही अपना बना लिया, नए नबी को तस्लीम नहीं किया, रस्म रवाज अपने हैं, इबादत के तरीके अपने हैं, मोहब्बत के इजहार के मयारात अपने हैं, हत्ता के अकीदा तक अपना बना लिया। कितना एतिबार है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे। वानल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमैया, मैं आखिरी हूं, मेरे बाद किसी को शरीयत साजी का हक नहीं, दीन बयान करने का, अपनी बात को दीन बना के बयान करने का हक नहीं। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी ज़बान से जो कुछ निकला वो दीन है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़बान से निकली हर बात को आप बगैर दलील के दीन कह सकें। हर एक की बात पे दलील मांगी जाएगी। अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक है तो वो दीन है। अगर आपकी दी हुई दलील के, आपके कायम करदा मयार के मुताबिक नहीं है, कहने वाला कितना ही अजीम क्यों ना हो, वो दीन नहीं। सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नर रिसाला वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। लोगों, नबुव्वत और रिसालत क़द इनक़तअत, मुनक़ते हो गई,
نبوت اور رسالت کس چیز کا نام ہے؟ آسمان سے نازل ہونے والی شریعت کا نام ہے، اوامر و نواہی کا نام ہے، احکام و فرامین کا نام ہے، حلال و حرام کے ان ضابطوں قواعد کا نام ہے، صحیح غلط کی اس تفصیل کا نام ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، وہ جو آسمان سے وحی آتی تھی وہ منقطع ہو گئی، اب کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ اس اعلان کا معنی کیا ہے؟ جس پر وحی نہیں آتی اس کی بات کو بغیر دلیل کے دین نہیں مانا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹھے تو اماں جی بڑا ملول خاطر ہو کے رونے لگ گئیں۔ پوچھا کوئی مسئلہ، پریشانی، کوئی ضرورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی پوری کرتے ہوں، آپ ہمیں حکم کریں۔ فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ پھر روئی کس بات پہ؟ فرمایا ان الوحی قد انقطع من السماء، رونا اس بات پہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ آسمان سے جبریل آنا رک گئے، وحی منقطع ہو گئی۔ وحی کے انقطاع کا معنی کیا ہے؟ جبریل دین لے کے آتا تھا، جبریل شریعت لے کے آتے تھے، اب رسول اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے انہیں واپس بلا لیا، جبریل وحی لے کے آنا موقوف ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہے شریعت مکمل ہو گئی، اب کسی کی بات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارا المیہ ہے، ہم سارے اپنی اپنی رائے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ آپ ہزار دین کی باتیں بتائیں، کہتے ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میری عادت، میرا مزاج، میرا معیار، میں یوں۔ ارے تیری عادت کی اوقات کیا ہے؟ تیرے مزاج کی حیثیت کیا ہے؟ تیری عقل و فہم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اتباع کا پابند تھا، تو اپنے نفس کو بت بنا کے اس کی پیروی کرنے لگ گیا۔ اہل حدیثو اچھی طرح سمجھو یہ بات، یہاں اچھے خاصے ذمہ دار پڑھے لکھے انہیں بتایا جاتا ہے، حافظ صاحب نے فلاں دن یہ حدیث بیان کی تھی، وہ کہتا ٹھیک ہے تو پوچھ لی تھی آپ عمل کر لی، میں ایویں کرنی تو اٹھ کے ہو گیا۔ ہم اہل حدیث ہیں، اب نام رکھ لیا اور ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اگر تیری اپنا نفس، تیری مرضی، تیرا مزاج، تیری عادت شریعت سے اہم ہے تو یاد رکھ تو منکر ہے شریعت کا۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن عقیدے کی خرابی اور ہے، عمل کی سستی اور ہے۔ تو سمجھ تو صحیح نا کہ جو بات رسول اللہ کی ہے، جو حدیث ہے وہ معیار ہے۔ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، میرے عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی، حدیث رسول سن لی، بیان کرنے والے نے حوالہ دے کے بتا دیا کہ آپ کے امام نے فلاں دن یہ مسئلہ یوں بیان کیا تھا، اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے تو جا کے پوچھ لی تے عمل کر لی، میں ایسے ہی کرتا ہوں، میری عادت یہ ہے، اور گیا۔ صرف نام اختیار کرنا، صرف ٹائٹل اختیار کر لینا، جھنڈا لگا دینا، جنتیں اس سے نہیں ملتی۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نہ تیری مرضی دین ہے، نہ تیرے بڑے کا فتویٰ دین ہے، نہ مولوی کی رائے دین ہے، نہ تیرے آبا کا طریقہ دین ہے۔ دین وہ ہے جو آسمان سے جبریل کے توسط سے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتارا گیا۔ اگر تو ختم نبوت کو مانتا ہے تو تیری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تو ختم نبوت کو مانتا ہے تو تیرے باپ دادا کے رسم و رواج کی کیا اوقات ہے؟ اگر تو ختم نبوت کو مانتا ہے تو تیری پارٹی کے لیڈرشپ کے نئے نئے منشور اور ضابطے اور نعرے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کچھ نہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ سب کخ
سے ہولے ہیں، کوئی اوقات نہیں، ذرہ خاک کے برابر نہیں ہے یہ، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تیری رائے کی، تیری پارٹی کی، میرے تیرے فتوے کی، اگر وہ رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے تو لاکھ محبت کے دعوے کرتا رہے، لاکھ تو داڑیاں سجائے رکھے، اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت پہلی صف کا نمازی بنائے رکھے، اگر تیری عادتیں شریعت کے خلاف ہیں اور تو جان بوجھ کے حدیث رسول کو رد کر کے اپنی عادت کی پیروی کرتا ہے تو بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ ہم نے نعرے بہت بڑے بڑے لگائے، میں پھر عرض کروں، عمل میں کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ انسان کی سرشت میں ہے، لیکن اگر تو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے ثابت ہو گیا وہ حرف آخر ہے۔ میری عادت بری ہو سکتی ہے، میرا مزاج بگڑا ہوا ہو سکتا ہے، میرا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا معیار وہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ جا میں نہیں مانتا تیری حدیث، بات اسے سمجھ آ گئی ہے، دلیل موجود ہے، حوالہ موجود ہے، بیان کرنے والا زندہ ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن وہ اعراض کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک تکیہ لگا کے انسان، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا، اسے رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے گی، وہ کہے گا نہیں مجھے ان حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے، مجھے آتا ہے سب کچھ۔ فرمایا احد احد الکاذبین، وہ بہت سارے جو ختم نبوت پہ جھوٹ بولنے والے، رسول اللہ کی شریعت پہ تصرف کرنے والے، وحی الہی پہ اضافہ کرنے والے جو جھوٹے ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا۔ غلام احمد قادیانی کا کیا قصور ہے؟ وہ رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہے؟ بالکل مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، آپ کی ساری شریعت کو مانتا ہے، اس حکم کہاں پہ ہے؟ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، میں بھی ہوں کچھ، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس نئی شریعت آئی ہے، اس نے کہا اسی محمد الرسول اللہ کی شریعت کو منوانے کے لیے اللہ نے مجھ پہ وحی کی۔ وہ کافر ٹھہرا، وہ مرتد ٹھہرا، وہ بھی اس کی ذریت بھی، ہم علی وجہ البصیرہ سمجھتے ہیں وہ واجب، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ مرتد تھا، واجب القتل تھا، اور ایسا منکر ختم نبوت دائمی جہنمی، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی عادات کی آڑ میں، اپنے مزاج کی آڑ میں حدیث رسول کا جتنا انکار کرتے ہیں، اپنے رسم و رواجوں کی آڑ میں، اپنی ترجیحات کی آڑ میں رسول اللہ کی حدیث کا جتنا انکار کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، اس پہ بھی توجہ کی جانی چاہیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، ایک آیا وہ اپنے کام کر کے چلا گیا، جو ذمہ داری اللہ نے سونپی تھی وہ نبھا کے چلا گیا، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا، اس کے بعد تیسرا نبی آ گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوا تو ان کی جگہ پہ نیا نبی آ گیا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے میری پیروی کرو، کسی کی بات معیار نہیں ہے، کسی کا طریقہ ویلڈ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین والنبیین، میں آخری ہوں، میری بات حرف آخر ہے، پیروی میری کی جائے گی، معیار حق میں ہوں، جو نشان میں دے کے گیا یہ صراط مستقیم ہے، جو ان سے ہٹا وہ صراط مستقیم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ فرمایا بَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، خلیفہ ہوں گے جو میری شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے، امور حکومت نبھانے کے لیے ذمہ دار آئیں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا،
اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو میری نیابت کے لیے مسند اقتدار پہ آئے اس کی بیعت کرو، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، امور شریعت میں انتظامی معاملات میں اس کی اطاعت کرو۔ لیکن اطاعت دیگر حدیث اس بات کی دلیل ہے، حکمران کی اطاعت، لیڈر کی اطاعت، قائد کی اطاعت صرف اس صورت میں ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی بات منوانے پہ آتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق وہ ادا کرو، اور اگر وہ تمہاری ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو اپنے معاملات اللہ کی سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اگر وہ تمہارے حق ادا نہ کریں تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے سوال کیا کرو، ان کے خلاف خروج نہ کرو، بغاوتیں نہ کرو، فتنہ و فساد پیدا نہ کرو۔ یہ میری پارٹی ہے، اس کو اتار دو، اب ہمیں چڑھا دو۔ یہ میرا لیڈر ہے، پہلے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں، اب ہمیں باری دو، ہم نے لوٹنا ہے۔ یہ تحریکیں مت اٹھایا کرو۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، یہ جتنے حکمران ہیں قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے ان کی حکومتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ خلفاء اللہ کے نبی کی نیابت کرنے والے ہیں، جو مسلوں کے وارث ہوتے ہیں، جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبے دیتے ہیں، جو امور سلطنت کو شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں، وہاں اگر کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے حساب و کتاب کرے گا۔ کسی کو نیا دین بنانے کا حق، یہاں تو تحریک بنانے کا حق نہیں ہے، نت نئی پارٹیاں بنانے کا حق نہیں ہے، نت نئی موومنٹیں لانچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ دین بنانا تو بہت دور رہا۔ اور یہ بات یاد رکھو، سننا، اس کی تحقیق کرنا ہماری بدقسمتی ہے۔ نوجوان میرے بھائی اچھی طرح سمجھیں یہ بات، آج کل ریسرچ اور تحقیق کے نام پہ الہاد اور تشکیک آ رہی ہے۔ اچھا جی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، مولویوں نے یہ حدیث تو کبھی ہمیں سنائی ہی نہیں۔ اچھا جی آپ کو کس نے سنائی ہے؟ ہمارے انجینئر صاحب نے سنائی ہے۔ تمہارے انجینئر نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے خود رسول اللہ سے سنی ہے؟ نہیں جی اس نے صحیح مسلم میں پڑھی ہے۔ تو صحیح مسلم تیرے ابے نے لکھی ہے، صحیح مسلم بھی تو مولوی نے لکھی۔ یہ بہتان لگانا کہ علماء حدیثیں نہیں بیان کرتے۔ صحیح مسلم لکھنے والا بھی تو عالم ہے، صحیح مسلم پڑھانے والا بھی تو عالم ہے، اس کے سامنے پڑھنے والے بھی تو عالم ہیں۔ اور صدیاں گزر گئی، احادیث کی ان کتابوں کی باقاعدہ تدریس ہو رہی ہے، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں عوام کو جس مسئلے کی ضرورت ہوتی وہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ریسرچ کے نام پہ جو نوجوان ہمیں آ کے دعویٰ کرتا ہے آپ نے یہ حدیث کبھی بیان نہیں کی، ہم نے یوٹیوب پہ فلاں سپیکر کی زبان سے سنی ہے، پھر ہم ان سے پوچھے نا کہ فلاں سپیکر کی زبان سے تو تم نے سن لی، تو ریسرچ کر رہا ہے، تو نے خود کتاب کھول کے دیکھا ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا محل اصدار کیا ہے، رسول اللہ نے کس سینس میں، کس پیرائے میں، کن حالات کے پیش نظر یہ حدیث ارشاد فرمائی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے۔ یہ نئی نئی فکریں، نئے نئے فتنے، اللہ کی قسم ختم نبوت کے عقیدے کا معنی یہ ہے جو بات شریعت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، صحابہ اکرام نے اس بات کو سننا بھی پسند نہیں کیا، چہ جائے کہ اسے پرکھتے پھریں سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو یہ بات، اسے سننا گوارا نہیں کیا۔ سیدنا ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے، خولان ایک علاقہ ہے یمن میں،
وہاں کے رہائشی سید التابعین، کبار تابعین میں سے، علم و فضل کے حامل، پورے علاقے میں ان کی علم کی شہرت تھی۔ اسود انسی نے دعوی نبوت کر دیا، یمن میں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، اس نے کوشش کی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ابو مسلم الخولانی، انہیں اپنے ساتھ ملا کے ان کی تائید حاصل کی جائے تاکہ لوگ میری بات تسلیم کر لیں۔ بلایا، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کہنے لگا میرے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ میں رسول نہیں ہوں۔ بات سمجھو میرے بھائیوں، حضرت امام ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں لا اسمع، میں نہیں سنتا۔ امت کو سبق دیا، رسول اللہ کے دین کے خلاف جو دعویٰ کرے اس کی بات سننی بھی نہیں۔ ریسرچ کے نام پہ الہاد کا شکار ہونا، ریسرچ کے نام پہ شک و شبہ کا شکار ہونا، پھر علماء پہ تھوک اڑانا اور زبانیں کھولنا، یہ تو بہت دور کی بات۔ نتیجہ سمجھ نہیں آیا؟ پہلے علماء برے تھے، اب نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ یہ اہل سنت کہلانے والے خبیث اب زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ یہ ریسرچ ہو رہی ہے، جس کے بستر پہ جبریل وحی لے کے آتا ہے، جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ آسمان سے قرآن کی صورت میں اتارے، جو راز نبوت کی محرم ہے، جو رسول اللہ کے حرم کی پاسبان ہے، جو امت کی ماں ہے، جس کے ماں ہونا قرآن میں ثابت ہے۔ اللہ اکبر، جناب علی المرتضیٰ جسے ماں کہتے ہیں، اب ان کی پاکیزگی پہ، ان کی طہارت پہ اور ان کے عدل پہ تشکیک، یہ ریسرچ ہے یا گمراہی ہے؟ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں لا اسمع، ہم نے رسول اللہ کی نبوت کا اعلان سن لیا، آپ کی نبوت کو مان لیا، ان کے بعد کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں۔ داستان لمبی ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ اس نے اپنے حواریوں کو حکم دیا چیخا جلائی جائے، لکڑیاں کٹھی کر کے چیخا جلائی جائے، یہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بناؤں گا۔ اللہ اکبر، لکڑیوں کے ڈھیر جمع کیے گئے، آگ جلائی گئی، اور مجاہد ختم نبوت سیدنا ابو مسلم الخولانی عبداللہ ابن صوب رضی اللہ عنہ کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے عین وہ منظر دہرایا جو ابراہیم علیہ السلام پہ دہرایا گیا تھا۔ اللہ کی توحید کے لیے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا یہ میرا خلیل ہے، اسے نقصان نہ ہو۔ تاریخ صحیح روایت کے ساتھ اس بات پہ دلیل ہے، ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ صحیح سلامت آگ سے نکلے۔ اب اس کے حواریوں نے مشورہ دیا، یہ اتنا بڑا عالم جس کا فتویٰ چلتا ہے، جو لوگوں کے لیے علم کا مرکز و محور اور منبع ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اگر یہ یہاں رہا تو تیری نبوت نہیں چلنے والی۔ عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ ہجرت کی اور رسول اللہ کے شہر کی طرف رخت سفر باندھا اور مدینہ میں آئے، مسجد میں آ گئے، رسول اللہ کی مسجد میں آ گئے۔ اب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں ایک اجنبی بیٹھا ہے، بھئی کہاں سے آئے ہیں؟ کہا یمن سے آیا ہوں۔ بات سمجھیے ذرا، ختم نبوت کا معیار کیا ہے؟ اس عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ حضور یمن سے آیا ہوں۔ کہا وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا عبداللہ بن صوب، وہ کیسا ہے؟ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب ان کا نام ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن صوب کیسا ہے؟ کہتے ہیں عمر
میں ہوں عبداللہ بن سعود، واللہ انت، قسم اٹھا کے بتا کیا تو ہی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا، جسے ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائشوں سے گزارا گیا؟ کہا عمر میں ہی ہوں۔ عمر بے اختیار اٹھے اور ابو مسلم الخولانی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں اس کی زیارت کی جو سنت ابراہیم کا پروردہ ہے، جو آیا جس نے جو کہہ دیا وہ مان لیا، کوئی خاندان کے رسم و رواج ہے انہیں دین سمجھا، حلال و حرام کا لحاظ کیے بغیر جس نے جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ ایک سال جھنڈیاں لگائیں، اگلے سال اس سے آگے، اگلے سال اس سے آگے، اگلے سال اس سے آگے، حدیث رسول کو چھوڑا، کتاب و سنت کی صریح نصوص کو چھوڑا، اپنی مرضی کرتے رہے اور دعوے کرتے رہے ہم ختم نبوت کے پاسماں، ہم ختم نبوت کے پاسماں، ختم نبوت کے پاسماں یہ تھے۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور تیرے متعلق نبوت کا دعویٰ لا اسمع، ابو مسلم خولانی کے کان سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تحقیقیں اور ریسرچیں تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ، ختم نبوت، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پتہ کیا چلا؟ مسیلمہ کذاب نے، خبیث نے اپنا قاصد بھیجا، خط لکھ کے بھیجا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہو گیا ہوں، اس لیے آدھے حجاز پہ حکومت آپ کی ہوگی، آدھے پہ میری ہوگی، وہاں آپ کی نبوت چلے گی، یہاں میری نبوت چلے گی۔ رسول اللہ کی نبوت کا انکار نہیں کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے قاصد کو، اگر قاصد کو مارنا، سفیر کو مارنا حرام نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، چھوڑ دیا اسے۔ پھر حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے نصیحت کرو۔ گیا مسیلمہ کے دربار شاہی میں پہنچا، بڑے قبیلے کا سردار، بڑا لشکر رکھنے والا، ختم نبوت کا معنی سمجھو میرے بھائیوں، اس کا تقاضا سمجھو، نعرے لگانے سے ختم نبوت کے عقیدے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسے جا کے کہا نبوت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ہے، ان کے بعد کسی کو نبوت کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے لوٹا اپنے اس باطل عقیدے سے، اطاعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا اچھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اور یہ بات یاد رکھو، جب دلیل کام نہیں کرتی یا دلیل کا جواب نہیں بن پڑتا تو پھر تلوار نکلتی ہے۔ اسلام لڑائی میں کبھی پہل نہیں کرتا، اسلام دلیل پیش کرتا ہے، جواباً تلواریں چلتی ہیں، ان تلواروں کو روکنے کے لیے پھر اسلام تلوار اختیار کرتا ہے۔ اس نے یوں ہاتھ پکڑا، لشکر صف آ رہا ہے، اس کا کر و فر، اس کی فوج، اس کے جگادری سارے کھڑے ہیں، جلاد کو حکم دیا اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹو، وار کیا، ہاتھ کاٹا، کہا اب بتا کیا رائے ہے تیری؟ وہ مدینہ میں بسنے والے نبی کے بارے میں اور میرے بارے میں؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ واللہ انت کذاب، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے۔ جس کا جو آیا مان لیا۔ بات سمجھو ذرا، اور پرکھو تو صحیح کہنے والا کون ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟
تو مجھے دین بیان کر رہا، کہاں سے لیا دین؟ میں تو دین لیتا ہوں محمد الرسول اللہ کی شریعت سے، ابا کا، مولوی کا، پیر کا، لیڈر کا کوئی بات دین نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ خاتم النبیین ہے۔ واللہ انت کذاب، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس نے دوسرا وار کیا، بازو کاٹا، سوال بڑھتے گئے، زخم بھی بڑھتے گئے۔ تصور کرتے ہو ناخن ٹوٹ جائے جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایک کے بعد ایک بار حبیب بن زید بن عاصم انصاری کے جسم کے ٹکڑے اڑتے گئے، جب تک بولنے کی سکت باقی رہی، زبان حرکت میں رہی، ایک ہی اعلان کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ واللہ انت کذاب، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو جھوٹا ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے اعلان کرتے ہوئے زبان بند ہو گئی۔ کسی نے آ کے بتایا، اماں ام عمارہ رضی اللہ عنہا، ماں حبیب بن زید بن عاصم کی ماں، اماں جانتی ہو تیرے بیٹے کے ساتھ مسلمہ نے کیا سلوک کیا؟ کہا کیا سلوک کیا؟ اس نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اور کس لیے؟ جرم کیا تھا؟ رسول اللہ کی ختم نبوت کا چوکیدار تھا، وہ اس عقیدے کا پہرے دار تھا، اور ڈھنکے کی چوٹ باطل کے ایوانوں میں اس نے جا کے اعلان کیا تم جھوٹے ہو، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ اور اماں نے کیا کہا؟ واللہ انی ولدتہ لہذا الموقف، اللہ کی قسم میں نے حبیب کو جنم ہی اس لیے دیا تھا کہ رسول کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے۔ واللہ انی ولدتہ لہذا الموقف وَأَحْتَسِبُ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، خبر دینے والے تیری نیت کیا ہے یہ تو تو جانتا ہے۔ میں نے بیٹا جنم ہی اس لیے دیا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہریداری کرے، اور مجھے یقین ہے اللہ قیامت کے دن اس کے اجر سے اس کی ماں کو محروم نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم چشم کائنات حیران ہے، یہ ام عمارہ عورت ہے، اللہ اکبر، ایک شہید کی ماں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد ابن الولید کو ایک بڑا لشکر مرتب کر کے مسلمہ کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ دو نفوس، سارے ہی ایک سے بڑھ کے ایک تھے، 28,000 کافر قتل کیے گئے اس جنگ میں جو مسلمہ کے خلاف لڑی گئی، جس میں مسلمہ کو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ وہ حبیب بن زید انصاری، اس کا بھائی عبداللہ بن زید بن عاصم، وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی رسول اللہ کی ختم نبوت کی چوکی داری کرتے ہوئے جنت کا مالک بنا، میں بھی اسی رستے پہ جا رہا ہوں۔ اور چیچا وطنی کے بھائیوں، مسئلہ اتنا ہی نہیں، بوڑھی اماں بھی تلوار لے کے اس جنگ میں موجود ہے، حبیب کی ماں بھی اس جنگ میں موجود ہے۔ مسئلہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا ہے، نہ کسی کا دین قابل قبول ہے، نہ کسی کا دعوی نبوت قابل قبول ہے، نہ خلاف کتاب و سنت کسی کا فتویٰ قابل قبول ہے۔ بیٹے کی جان جاتی ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی عوض جنت پکی ہے، اور بیٹا جوانی میں ماں کو داغ مفارقت دے کے چلا گیا۔ ماں جب تک زندہ ہے ختم نبوت کی چوکی داری کرے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت اہم مسئلہ، سارے بھائی ذرا اس پہ توجہ فرمائیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ دوست آتے ہیں، وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ دیوار کے ساتھ ایسے چمٹتے ہیں کہ پورا گھنٹہ دیوار ان سے پیچھے نہیں ہوتی، اور نہ بیچارے وہ کوشش کرتے ہیں
اچھا کچھ دوست بیٹھے ہیں، وہ بعد میں آنے والوں کے ساتھ دعا سلام کر رہے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہیں، ادھر خطبہ جاری ہے۔ دو صحابی رسول اللہ کی زندگی میں خطبہ جمعہ میں بیٹھے ہیں، ایک نے صف سے ایک تنکا توڑا ہے، ایک تنکا، باتیں نہیں کی، دعا سلام نہیں کیا، موبائل سے نہیں کھیلتے رہے دوران خطبہ، ایک تنکا توڑا ہے۔ جماعت ہو گئی، دوسرے نے اسے کہا کہ تیرے جمعے کا تجھے کوئی ثواب نہیں ملا، صرف نماز کا ثواب ملا ہے۔ اس نے کہا جی اتنی دیر میں نے خطبہ سنا ہے، میں تو 11:30 بجے آ گیا تھا، تو نے ایسے ہی فتویٰ لگا دیا؟ پکڑا اور اللہ کے نبی کے پاس لے آیا، حضرت میں نے ایک تنکا توڑا تو اس نے فتویٰ لگا دیا، قد لغوتا، تیرا جمعہ ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدقہ، اس نے سچ کہا، تیرا جمعہ ضائع ہو گیا۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، بھائی آپ اگر آ ہی گئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دے ہی دی ہے، تو یہاں بیٹھ کے سارا اجر ضائع کر کے جانا۔ جمعہ جلسہ نہیں ہوتا، یہ میلاد کی محفلیں نہیں ہوتی جہاں جو جی چاہیں آپ کرتے رہیں۔ خطیب منبر پہ آ گیا، اب اس کے بعد آپ کو کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں توجہ خطیب کی طرف رہے اور بات سنیں۔